آئیں اقرام کے خالق کے لیے زوردار تعلیم جہنی کو ہاللویا ہاللویا ہاللویا۔ آج ایک خاص اور خاص ہوتے ہیں کیونکہ خدا کے کلام کا ایک ایک لفظ خاص ہے۔ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے تعلق سے ہم نے بائبل مقدس میں سے سیکھنا ہے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے اور کس طرح ہم نے ان دکھوں کے ساتھ پریشانیوں کے ساتھ اس زمین پر ہم آئے ہیں اور پھر ہم نے اس دنیا میں اس وقت کو گزارنا ہے، کیونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر ایک چیز کے ساتھ اس کا ایک اپوزٹ لفظ ہوتا ہے، یعنی آسمان ہے تو زمین بھی ہے، اور مشرق ہے تو مغرب ہے، یعنی ہر چیز کو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اپوزٹ لفظ ہے۔ اور آج اس بات کو ہم نے سیکھنا ہے اور وہ ہے دکھ۔ اور دکھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سکھ۔ دکھ کے ساتھ سکھ بھی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا انسان کو دکھ ہی دے اور سکھ نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اگر ہمارے پاس سکھ ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ پھر سکھ کے بعد دکھ نہیں آئے گا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا یکجا ہونا لازم، اور اسی بات کو بائبل مقدس میں جب ہم ایوب کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ایوب کو سیٹ کر کے ایوب کی کتاب تو 2 باب اس کی 9 آیت سے پڑھیں اور تھوڑا سا ان کے اوپر سے پڑھتے ہیں 7 سے پڑھتے ہیں۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کھجانے کے لیے ٹھیکرا ایک ٹھیکرا لے کر رات پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی، کیا تو اب بھی اپنی راستے پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر، یہ لفظ ہے تکفیر، اس کا مقصد ہوتا ہے کفر پکڑنا۔ تو خدا کی تکفیر کر اور مر جا، تکفیر کا اور مر جا۔ جی، اور اس نے اسے کہا، تو نادان عورتوں کسی باتیں کرتی ہے؟ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ہاں جی، ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ یہاں ایوب کی زندگی کے تعلق سے آج ہم سیکھتے ہیں کہ ایوب کی کہانی میں ایک بہت بڑا سبق ہے جو اس کلیسیا کے لیے ہے۔ اور دکھ خدا نے انسان کو دکھوں کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، یہ دکھ اپنی کمی کی وجہ سے، خدا کے حکموں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ خدا نے جب اس کی نسلوں میں زندگی کا دھان پھونکا تو کیا اس کے ساتھ دکھ بھی شامل کر دیے تھے؟ دکھ انسان کی اپنی پیدا کرتا ہے،
کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ جس باغ کے ہر ایک درخت کا پھل کھانا، لیکن باغ کے جو بیچ میں درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، جس روز تو کھائے گا اس روز تو مر جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نہ کھاتا تو پھر وہ کبھی نہ مرتا، کیونکہ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا۔ لیکن اس نے خدا کا حکم توڑ کر اپنے اس بدن میں موت کو لے لیا۔ اس بدن میں موت نہ دی، لیکن نافرمانیوں کی وجہ سے ہی اس بدن میں موت آئی۔ اور موت جو ہے وہ ایک ایسا دکھ ہے جیسے گھر میں موت آتی ہے، اس گھرانے کو یاد آتا ہے کہ اس گھر پر کیا گزرتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے جدائی ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہے؟ جدائی ہو جاتی ہے۔ باپ سے بیٹے بچھڑ جاتے ہیں، اور ماں سے بھی بیٹیاں، یہ سارا کچھ یعنی بچھڑ جانا۔ یہ دکھ کم ہے، یعنی دکھ بہت ہے، دنیا کے اندر بہت زیادہ دکھ ہے، لیکن یہ دکھ موت آدم لایا آپ نے اس بدن میں۔ اس کے بعد پھر خدا نے گناہ سے روکا، اور قائن اور حابل جب قربانی لائے ہیں تو اس وقت جب حابل کی قربانی قبول ہوئی اور قائن اسے مار ڈالنا چاہتا تھا، اور خدا نے اس سے کہا دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ غالب آیا تو غالب نہیں آیا۔ خدا بچانا چاہتا ہے کہ تو یہ کام ہے جو تو کرنا چاہتا ہے یہ نہ کر، لیکن وہ اس نے خدا کے اس بات کو نہیں مانا، اور جب نہیں مانا تو بھائی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ یہ اس کے ماں باپ کے لیے بہت بڑا دکھ تھا۔ موت تو آ چکی تھی، لیکن یہ انہونی موت، قتل، اس کے ماں باپ بھی اس بات سے جو ہے وہ پریشان ہیں۔ ان کا بیٹے 2 بچے ہیں اور 2 میں سے 1 مر گیا۔ اور خدا نے پھر اس سے یہ کہا کہ تیرا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں کیا اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ مجھے نہیں پتا۔ تیرے بھائی کا خون جو ہے وہ مجھے زمین سے پکارتا ہے، خون کبھی نہیں چھپ سکتا۔ خون جو ہے آپ کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں کبھی چھپتا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات آپ نے دنیا میں سنے ہیں، اور لوگوں نے ان کو قتل کر کے اپنے گھروں کے اندر بھی دبا دیا، لیکن تو بھی وہ قتل چھپ نہیں سکا۔ کچھ لوگوں نے میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے قیمہ کر کے اس کو صدر بنا دیا، لیکن تو بھی اس کا گناہ سامنے آ کے رہا ہے، کیونکہ خون کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں چھپتا نہیں ہے، وہ ظاہر ہو گئی رہتا ہے۔ اور خدا کے سامنے تو پھر ہر چیز بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اور اس نے جب ایسا کیا تو خدا نے کہا دیکھ میرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے۔ باپ کو یہ کہا تھا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، اور بیٹے کو کہا کہ تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ خدا کا حکم نہ مان کر اس نے لعنت کمائی ہے، اس نے اپنے پر لعنت لے لی ہے، اور اس نے کہا اس سے خدا نے کہا اب جب تو زمین پر ہل چلائے گا تو زمین تیرے لیے جڑی بوٹیاں اور اونٹ کٹارے اگائے گا۔ جڑی بوٹیاں اونٹ کٹارے یعنی یہ دکھوں کی علامت ہے، تو اس کو کیا خدا نے چاہا تھا اسے دکھ ملے؟
کس کی پیداوار ہے؟ انسان کی. انسان ہی اپنے لیے جو ہے جب عقل مندی کے ساتھ نہیں چلتا تو اپنے لیے دکھ پیدا کر دیتا. اور اس نے خدا کے حکم کو نہ مانا، اس خدا کے اس نظام کو نہ مانا تو اپنے لیے دکھ لے لیے. اپنے لیے دکھ لے لیے. دکھوں کی کنڈیشن الگ ہو سکتی ہے لیکن دکھوں سے خالی نہیں ہو سکتا. کہ ہوگا ہر شخص کی زندگی میں دکھ ہے، ہر شخص جو ہے وہ دکھی ہے. لیکن اس بندے کی جب کہانی کو دیکھتے ہیں تو اس کا دکھ کیسا ہے؟ شاید ایسا دکھ ہے اس نے پیشتر بھی کسی نے نہ دیکھا نہ اس کے بعد دیکھے. ایوب کی کہانی کو جب پہلے باب سے دیکھتے ہیں کہ اس کا وہ بندہ تھا کیسا. ہاں جی، اس کی پہلی آیت سے پڑھیں. اس کی سرزمین میں ایوب نام میں ایک شخص تھا. اس کی خوبی دیکھیں، وہ شخص کامل ہونا بہت بڑی بات ہے. وہ شخص کامل ہے جسے بائبل مقدس کامل کہے. وہ کیسا عظیم شخص ہے. یہ کیا ہے؟ کامل ہے. اور پھر آگے پڑھیں. کامل اور راست باز تھا. اور کیا تھا؟ راست باز ہے. اور وہ کیا ہے؟ راست باز ہے. جی. اور خدا سے ڈرتا ہے. خدا سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. پہلی خوبی اس کی یہ ہے کہ وہ کامل ہے. دوسرا، کامل اسے کہتا ہے جس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہ ہو. انسان تو کمیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس شخص کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے وہ کامل ہے اور پھر راست باز ہے، یعنی ٹھیک راستے پر چلتا ہے. اور ٹھیک راستے پر چلتا ہے. جی. اور بدی سے دور رہتا ہے. اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے. اس بندے کے اندر 4 خوبیاں ہیں. اس شہر کے اندر کیا ہے؟ 4 خوبیاں ہیں. کامل ہے، راست باز ہے، بدی سے دور رہتا ہے اور خدا سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. اس کا ڈر دیکھنا ہے تو دیکھیں کہ اس کا ڈر کتنا ہے، کہ کیسا وہ ڈرتا ہے. جی. اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں. اور اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. 10 بچوں کا وہ باپ ہے. 10 بچوں کا وہ باپ ہے. امیر بھی ہے. اس کی سرزمین پہ اس سے کوئی زیادہ امیر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا خدا سے ڈرتا ہے. اور خدا نے اسے اولاد جیسی برکت سے نوازا. کتنی بچے دیے؟ 10 بچے ہیں. 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں. جی. اس کے پاس 7,000 بیڑے. اس کے پاس 7,000 بیڑے، 3,000 اونٹ 500 جوڑی بیل اور 500 جوڑی بیل 500 گدیاں اور 500 گدیاں بہت سے نوکر چاکر. اور بہت سے نوکر چاکر تھے. ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. وہ سب سے بڑا آدمی ہے. آج سب سے بڑا امیر آدمی جو ہے اس کے اندر آپ کو یہ خوبیاں ملیں گی. کیوں نہیں؟ وہ تو سب سے بڑا تماشبین ہوگا، کیونکہ دولت جو ہے یہی کچھ آ جاتی ہے نا جب لوگوں کے پاس ہے تو وہ انسان نہیں رہتا. بھول جاتا ہے اپنی موت کو. بھول جاتا ہے کہ یہ دولت آج میرے پاس ہے، کل چلی جائے گی. کیونکہ انسان کی کتاب میں لکھا ہے دولت پر لگا کر اڑ جاتی ہے. دولت پر لگا کر یہ نہیں رہتی. اور ایسا وہ شخص
شخص ہے کتنا خدا سے ڈرتا ہے؟ آگے بڑھیں۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلاتے تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے۔ ہاں جی، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلاوا تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا۔ جی اور صبح کو سویر اٹھ کر ہاں جی، ان سبوں کی شمار کی اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوپنی قربانیاں چڑھاتا سوتنی قربانی چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کیونکہ ایوب کہتا تھا شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا ایوب ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، کو پتہ نہیں ہے، لیکن کہتا شاید میرے بچوں سے کبھی کوئی خطا ہو، انہوں نے خدا کی تکفیر کر دی ہو۔ اور وہ ایک دن نہیں، بائبل بیان کرتی ہے وہ کیا کرتا تھا، ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ آج کی شاید اولاد ایسا، ماں باپ ایسا نہ کرتا، ایسا خدا سے ڈرتا ہے کہ میرے بچوں نے بھی نہ غلطی کر دی ہو۔ کیسا ڈر اور خوف ہے خدا، اس سے بڑا ایسے ہی بائبل مقدس میں سے کامل کہہ دیا گیا، وہ کامل ہے کیونکہ وہ اس کا سلسلہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے، کہ خدا کے حضور حاضر ہو ہاں جی، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ ہاں جی، ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ خدا نے شیطان سے پوچھا خدا نے شیطان سے پوچھا وہ کہاں سے وہ آتا کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے شیطان نے خدا کو جواب دیا، زمین پر ادھر ادھر گھومتا زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا۔ اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خدا نے شیطان سے خدا نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل یعنی خدا خود کہہ رہا ہے۔ اور آس پاس آدمی یہ بہت بڑی بات ہے جس کے بارے میں خدا خود کہے کہ کامل ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کامل ہونا بڑا دور کی بات ہے، ہم ہلکے پھلکے راسمات میں نہیں بن پاتے، یہ بھی بن پاتے، کامل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اور خدا نے اس کو کامل کہے۔ جی، اور آس پاس آدمی جو خدا سے ڈرتا جو خدا سے ڈرتا بدی سے دور رہتا ہو اور بدی سے دور رہتا ہو، کوئی نہیں۔ ہاں جی، بدی سے دور رہتا کوئی نہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ اتنی بڑی گواہی خدا دے رہا ہے ایوب کے بارے میں، کوئی ہے نہیں اس کو اس جیسا۔ اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود کتنا ڈرتا ہے خدا سے، اور خدا اس کی گواہی دیتا ہے، جس کی گواہی خدا دیتے ہیں اس جیسا دنیا کے اندر کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ جی آگے، خدا کو جواب دیا شیطان نے خداوند کو جواب دیا، ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے ایوب جو ہی خدا سے ڈرتا، اس نے کہا وہ ایسے ہی نہیں ڈرتا، اس کی وجہ ہے ڈرنے کی۔ کیا کہتا ہے؟ جی، کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد جو گرد اور جو کچھ اس کا ہے گرد اور جو کچھ اس کا ہے سب کے گرد چاروں طرف بانٹ اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ تو نے اس کے کہا قرآن ایسے بندوقیوں کو اجڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس کا نقصان نہیں دیکھ سکتا۔ چاروں طرف کیا لگا دی ہے؟ باڑ لگا دی ہے، ان کے جان و مال بھی محفوظ ہیں، لیکن جب ہماری حرکتیں غلط ہو جائیں تو پھر اجاڑ بھی دیتا ہے، پھر وہ اجاڑ بھی دیتا ہے۔ جب اگر برکت دے سکتا ہے تو وہ برکت لے بھی سکتا ہے، اسے دینا بھی آتا ہے اور پھر لینا بھی آتا ہے، لیکن اگر ہم غلط
کاموں میں پڑ جائیں گے تو برکت چلی جائے گی. ہاں جی. اور لیکن یہ صحیح راستے پر چلتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ خدا اپنے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ آزماتا بھی ہے، دے کر آزماتا ہے. کیا یہ شخص اس روپے پیسے کو جو میں اسے دے رہا ہوں اس کو ٹھیک استعمال کرتا ہے یا اسے اڑاتا ہے، اس پیسے کو برے کاموں میں اڑا دیتا ہے اور برائیوں میں اس کو اڑاتا ہے؟ تو پھر اور اپنا ہاتھ برکت والا کھینچ لیتا ہے کہ تو نے میری دی ہوئی برکت کے ساتھ ایسا ضرور کیا کہ تو نے اجاڑ دیا سارا روپیہ پیسہ. اور لیکن اس کی حفاظت کرتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو آزماتا بھی ہے، دے گا آزماتا بھی ہے. لیکن اس کو پھر اس نے آزمانے کے لیے اس نے کہا اگر تم کہے تو میں ذرا تیرے اس بندہ کو آزما لوں. اور کیا ہوا؟ جی ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے، برکت بخشی ہے. تم اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے. تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے. وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کام کی طرف وہ بڑھتا ہے وہ اس کو بدو سے برکت دے دیتا ہے. یوں نہیں برکت ملتی. جی. اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں. پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے. کیا وہ تیرے اوپر وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا. کئی دفعہ بہت سارے لوگ خدا کے ساتھ بڑا شکوہ کرتے ہیں. میں نے خود بھی اپنے کانوں سے بھی سنا ہے. خدا نے سب کی دیتا ہے. بھائی خدا سب کچھ، اگر یہ سانسیں آپ لے رہے ہیں نا، آپ خدا نہ کرے کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری آ جائے تو آپ ہاسپٹل میں جائیں تو وینٹیلیٹر پر جائیں تو مصنوعی سانس کے بھی آپ کو پیسے بھرنا پڑتے ہیں. کیا بھرنا پڑتے ہیں؟ وہ وینٹیلیٹر پر کیا ہوتا ہے؟ سانس لیتے ہیں مصنوعی، اور اس کے آپ سے کیا کرتے ہیں؟ چارج کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں. لیکن جو فری بچپن سے لے کر آج تک ہمیں فری سانس دیتا ہے اس نے تو آپ سے کبھی کچھ نہیں لیا. وہ کیوں نہیں دیا؟ ہر شخص کو دیتا ہے لیکن اس کی لیاقت کے مطابق ہی دیتا ہے. کیا یہ پیسہ سنبھال بھی سکتا ہے یا اگاڑنے والا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہر شخص کو جو روپیہ پیسہ ملتا ہے خدا جانتا ہے کہ اس کا سلسلہ بیسمینہ سیدھے کر دیتا ہے. تو کب سے دیکھ رہا ہوں لیکن آپ میری اشارے کو سمجھ نہیں. تو تیرے منہ میں پر تیری تکفیر نہ کرے گا. ہاں جی. خدا نے شیطان سے کہا دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے. دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے. جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لے، لیکن اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے. جی. صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا، پر اسے ہاتھ نہ لگانا. شیطان خدا کے سامنے سے چلا گیا. جی. ایک دن جب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور میں نوشی کر رہے تھے تو ایک کاسد نے ایوب کے پاس آ کر کہا، بیل ہل میں جتے تھے، گدھے ان کے پاس چل رہے تھے. سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہ کر دیا. یہ سب نے ختم کر دیا. ہاں جی. فرق نہیں اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. اس نے کہا انہوں نے سب کچھ تباہ کیا کہ میں تجھے اس کی میں ہی اکیلا بچا ہوں تاکہ اگر تجھے اس کی کیا دوں خبر دوں. ہاں جی. آگے وہ بھی کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا، خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی، بھیڑوں
جلا کر فصل کر دیا، اور وقت میں ہی وقت میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. تو ابھی یہ کہہ ہی اور رہا ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا ایک اور بھی اور ایک اور بھی آ کر کہنے لگا تصریف تیرے بیٹے بیٹیاں 3 غور ہو کر منہ پر آگ گرے اور انہیں لے گئے ہاں جی تے لے گئے اور نوکروں کو تعاقب کیا ہاں جی اور فقط میں نے میرا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں. وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک جی. اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بھائی کے گھر میں کھانا کھا بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے تھے اور میں نوشی اور میں خوشی کر رہے تھے. اور دیکھ بیابان سے ایک بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی، اور اس کے گھر میں چاروں اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے اور وہ مر گئے. مگر میں نے اکیلا اس وقت میں ہی اکیلا بچ نکلا تجھے خبر دوں. کہ تجھے خبر دوں ہر چیز بیٹے بیٹیاں بھی مر گئے، مالا جانور بھی چلا گیا. تو میں نے کسی کے گھر سے ایک فوت ہو جائے نا تو میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ خدا ساڈا ہی کہاں مطلب ہوتا ہے بھائی، کیا تم نے اس بچے کے یا اس عورت کے یا اس بھائی کے پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں؟ وہ مالک ہیں، وہ جب چاہے کسی کو بلا لے، ہم نہیں روک سکتے. روک سکتا کوئی؟ وہ مالک ہے اس کا، اس نے بھیجا ہے اور جب تک اس کو چاہے گا زمین پر رہے گا اور جب وہ چاہے گا اسے بلا لے گا. کہ یہ اس کی نعمت ہے، برکت ہے. لیکن یہاں پر اس کو بالکل اجڑ گیا، بالکل نیست و نابود ہو گئی اس کی ہر چیز. جب اسے خبر دی گئی تو ایوب کیا کرتا ہے جی؟ تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا، انہیں اپنے کپڑے دھو ڈالے، سر اٹھایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا. ایسا کرتے ہیں وہ اجڑ جائے اور وہ الٹا اللہ کو سجدہ کرے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ لوگ صرف شکوے کرتے ہیں. یہ بندہ دیکھیں سب کچھ اجڑ گیا ہے لیکن پھر بھی خدا کو کیا کر رہا ہے. لوگ بڑی جلدی سے نہ کئی دفعہ کہتے ہیں خداوند ان کو ایوب جیسا صبر دے. ایوب بنے تو صحیح، اپنی حرکات دیکھیے، ایوب کو دیکھیں. آپ کیسے ایوب جیسا صبر پا سکتے ہیں؟ ایوب کو سب کچھ کرنے کے باوجود اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے. جبکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہم تو سوار ہونے کونے کے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جی. اور کہا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، میں کہا کہ ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا. میں کچھ بھی دنیا میں لے کر نہیں آیا تھا، میں ننگا ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور میں ننگا ہی جاؤں گا. یہ کفن تو دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جب وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اصل میں ننگا ہی ہے، وہ بغیر سلے کپڑے ہوتے ہیں. اس کے اندر کی نالی جو ہوتی ہے اس کی بھی سلائی نہیں ہوتی اور یہ والی سلائی جو ہے یہ بھی نہیں ہوتی. تو پھر یہ کیا ہے؟ ننگا نہ ہو، یہ ننگا ہی ہے. اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا اور ننگا ہی جاؤں گا. ایسا جب اس نے کہا جی خداوند نے دیا، خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو. خداوند کا نام مبارک ہو. یہ ہے ایوب. اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے خداوند، میں کیا اپنے ماں کے پیڑ سے لے کر کچھ آیا تھا، میں نہ کہ آیا تھا یہ تو نے مجھے دنیا میں دیا ہے اور چلا بھی گیا ہے تو تیرا ہی نام مبارک تو نے دیا ہے، تو نے لے لیا، تیرا نام مبارک ہے. یہ ہے دکھ کے اندر بھی اس کی امید، اس کی ٹاس بندھی ہوئی ہے. وہ اس بات سے شکوہ نہیں کرتا. لیکن ٹھیک ہے. لیکن آگے چل کر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو شیطان
جو ہے اس نے اس کے اپنے بدن پر خارشاں، پھوڑے، پنچیاں کھجا کھجا کے اب اس کے ناخن بھی اس کام پر نہیں رہے کہ دوبارہ اپنے ناخنوں سے کھجا سکے. لکھا ہے وہ ٹھیکرے سے، وہ اپنے اسے جو ٹھیکرے سے کھجاتا تھا. جب خارش ہوتی تھی تو ٹھیکرا آپ سمجھتے نا، یہ جو کانچ کے برتن جب ٹوٹ جائیں تو اس کے ٹکڑے کو ٹھیکرا کہتے ہیں. تو اس سے اپنے آپ کو کھجاتا ہے. لیکن اس نے بیوی نے جب دیکھا کہ اس کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے تو اس نے کہا تو خدا کی تکفیر کا، خدا کے خلاف کفر کر. اس نے کہا کیوں نادان اور جیسی باتیں کرتے ہیں بھائی؟ جب خدا نے ہمیں اتنی برکت دی ہوئی تھی تو بڑی خوش تھی، اور آج جب ہمارے پاس وہ برکت نہیں رہی تو اب تو بڑی پریشان ہو چکی ہے. کیا خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ خدا اپنے لوگوں کو کئی دفعہ ابلیس کو موقع دیتا ہے کہ وہ میرے لوگوں کو آزمائیں کہ یہ جو میرے سے برکت دے رکھی ہے اس پر یہ کتنا قائم ہے، کتنا یہ ٹھیک چلتا ہے، کتنا ٹھیک نہیں چلتا ہے. ابلیس کو موقع دے دیتا ہے کہ جا کر آزمائیں. یہ ابلیس نے اسے آزمایا ہے تو کس نے اجازت کس سے لی ہے؟ خدا سے. آج اپنی طرف سے اس کی جرت نہیں ہے کہ اس بندے کو چھیڑ بھی سکے، لیکن خدا سے اس نے اجازت لی ہے. اگر تو کہے میں اسے آزماتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ تیرے خلاف بولتا ہے یا نہیں، لیکن وہ پورا ہو. کیونکہ بائبل مقدس میں کلیسیا کو بھی تو پروٹیکشن ہے. ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا نہیں کہ ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. جو خدا سکھ دے سکتا ہے اسے یہ حق ہے کہ وہ دکھ بھی دے. اگر مکاشفہ کے کتاب میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ 1000 برس تک ابلیس کو بند رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد اسے کھولا. کیوں کھول دیا؟ کیونکہ تاکہ کلیسیا جو اوپر زمان پر ہے وہاں پر ان کو جو زمین پر 1000 برس 1000 سالہ بادشاہ میں ہیں ان کو آزمائے کہ یہ اب تک ٹھیک ہے یہ نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کھولا جائے گا. یعنی خدا اپنے لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، لیکن ان دکھوں کے بعد شکر ہے. کیونکہ یہاں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پھر جب وہ دن جو ہیں پورے ہوئے، اس کی آزمائش کے دن پورے ہو گئے تو پھر خدا نے اسے کیا برکت دی. آئے ہم بیالیس باب، ایوب کی کتاب کا 42 باب، چلیے 10 آیت سے پڑھیں گے. دیکھیں اب جو ہے دکھوں کے بعد پھر سکھ کا وقت آتا ہے. دکھ کے بعد پھر کیا آتا ہے؟ پھر سکھ ہے. آئیں پڑھیں گے. اور خدا نے ایوب کی اسیری کو جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی بدل دیا. یعنی یہ ایک اسیر کا مطلب ہوتا ہے غلامی. جس پریشانیوں میں وہ تھا خدا نے اس کو کیا کر دیا؟ بدل دیا. جی. اور خداوند نے ایوب کو جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا 2 چند دیا. پہلے جتنا تھا اس سے ڈبل دے دیا. یعنی اگر ہم اپنی آزمائش میں، اپنے اس دکھ میں جو خدا ہمیں دیتا ہے اسے پر پورا اترتے ہیں تو اس بات کی امید رکھیں کہ آپ کو دگنا ملے گا. آپ کو کیا ملے گا؟ سب بولے امین. کیا ملے گا؟ دگنا. لیکن آزمائش پر پورا اترنے
نہیں, پورا اتریں گے. تو لکھا ہے 2 چندیاں. جی تب اس کے سب بھائی اور سب بہنیں تب اس کے سب بھائی اور بہنیں اور اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے سب اگلے جان پہچان اس کے پاس آئے. اس کے پاس آئیں. اس کے گھر میں وہ اس کے پہلے بہن بھائی نہیں آ رہے. جب وہ دکھ میں ہے کوئی بہن بھائی ہم نہیں آ رہا. اپنے رشتے چھوڑ جاتے ہیں. رشتے دار جب غریبی کے دن آتے ہیں نا وہ یہی ڈرتے ہیں کہیں کچھ مانگ نہ لیں, کہیں کچھ مانگ نہ لیں, وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. اور جب خدا کی طرف سے برکت جاری ہوتی ہے تو پھر دور والے بھی اپنے بن جاتے ہیں. ایسا ہی ہوا. جی اور اس پر توبہ کیا ہاں جی. اور ان سب بلاؤں کے اس کی اگلے جان پہچان اور اس کے پاس آئے. ہاں جی اس کے گھر میں اس کے ساتھ کھانا کھایا توبہ کیا اور اس پر توبہ بھی کیا. یعنی اس کے ساتھ افسوس بھی کیا. لیکن کیسا افسوس ہے, ایسا افسوس ہم نہیں کرتے. مجھے یاد ہے کہ امی ایک بات کرتی تھی, وہی گھر پٹی رہا وہی گھر لٹی رہا. اس کا مقصد سمجھتے ہیں, جس گھر میں ماتم ہوتا ہے وہی تو ماتم ہو رہا ہے, وہ پیٹتے بھی وہی ہیں اور اجڑتے بھی وہی اجڑتے ہیں. لوگ تو کھا کر چلے جاتے ہیں. یعنی بڑے بڑے جو باتیں کر کے گئے ہیں بڑی پائیدار باتیں ہیں, اور لیکن یہ افسوس کرنے آئے ہیں. جی اور ان سب بلاؤں کے بارے میں اور سب بلاؤں کے بارے میں خداوند نے اس پر نازل کی تھی, بارے میں جو خداوند نے اس پر نازل کی تھی اسے تسلی دی. اسے تسلی دی. ہر ایک شخص نے ایک ہر سبق دیا. ہر ایک شخص نے ایک سکہ بھی دیا. کیا دیا؟ سکہ, پیسے دیے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو صرف کھانے جاتے ہیں, دیتے کا کچھ نہیں دینا, دل کرے دے پورے ٹپر ہی رہتے ہیں. ایسے بھی ہیں. تو یہاں پر اس بات کو دیکھیں تو لکھا ہے ہر ایک شخص نے اسے ایک سکہ بھی دیا اور ایک نے سونے اور ہر ایک نے سونے کی ایک بالی. ہر شخص جو ہے وہ سونے کی ایک بالی بھی دے رہا ہے. وہ غریب رہے گا, اس کے گھر میں اگر کوئی آئیں گے تو وہ اپنے کھا کے جائیں گے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں تو قرضہ چڑھا کر جاتے ہیں. وہاں اگے تو نہیں سی مرے ہوں مارا ہے, اگے تو نہیں سی مرے ہوں مارا گے قرضہ چڑھا. کیوں ایسا ہی ہے نا. لیکن یہاں پر یہ افسوس ہے طریقہ کار بائبل مقدس کا, اگر ایسے افسوس کرنے کے لیے جائیں گے تو پھر وہ گھر والا پریشان نہیں ہوگا. جی سکہ بھی سونے کی بالی دی. یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں خدا کی نسبت ابتدا کی نسبت برکت بخشی. زیادہ برکت بخشی. پہلے کتنی تھی اور برکت بخشی, اور آگے بڑھے. اور اس کے پاس 14,000 پہلے 7,000 تھی, وہاں پیچھے جب پڑھتے ہیں تو 7,000 تھی. اب کتنی ہو گئی؟ 14,000 ڈبل ہو گئی. 14,000 ہاں جی, اور 6,000 اونٹ 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ, اور 1,000 جوڑی بہن 1,000 جوڑی بہن, اور 1,000 گڈیاں. 1,000 گڈیاں ہو گئی. یہ پہلے کم تھی, لیکن پھر خدا نے مجھ ویسی اولاد بھی دی. جی اس کی 7 بیٹے اور 3 بیٹے, اور اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں بھی ہوئی. اور اس نے پہلی کا نام جمائما, اور اس نے پہلے کا نام یمائما, اور دوسری کا نام دوسری کا نام کشیا, اور تیسری کا نام کرن, اور تیسری کا نام کرن حبوک رکھا. اور ساری سرزمین میں ایسی عورتیں اور ساری زمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھیں جو ایوب کی بیٹیوں کی طرف, جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں, اور ان کے باپ نے ان کو اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے درمیان میراث دی. یعنی دکھوں کے بعد جب سکھ آتا ہے تو پھر ٹکڑا جو کچھ ہم پہلے کھو چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے, اور یہ دکھ سہنے ہیں. آئے ہم پولس رسول کے خط میں پولس رسول کے بارے میں خدا پولس کو کیا کہتا ہے. آئے 9 باب
9 बाब की 16 आयत जी। हाँ जी, 16 आयत लिखा है, और मैं उसे जताऊंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। आज कलीसिया का जो सचलाकार है वो दुखों में गुजर रही है, दुखों का आगाज हो चुका है, लेकिन इन्हीं दुखों में अगर हम सब्र के साथ, उसके साथ वफादारी के साथ रहेंगे, अगर हमें मौत भी आनी है वो तो आकर ही रहनी है, वो तो आकर रहनी है, मौत नजर नहीं आएगी। अगर हम तब्दीली आ जाती है तो क्या फिर मौत नहीं आएगी? और फिर भी आनी है, लेकिन अगर दुख में सहकर रखने, अगर हम मौत को सहेंगे तो उसका हमारे पास अजर है, उसका हमारे पास क्या है? अजर है। आए हम आखिरी बातों को देखेंगे मुकाशवा की किताब में कि जब हम दुखों में से गुजरेंगे तो फिर क्या होगा जी। 21 बार पढ़ते हैं मुकाशवा की, फिर मैंने 21 बार पहले ऐसे, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा। क्यों नए यरूशलेम की क्यों जरूरत पड़ गई है? क्योंकि ये जमीन खून से भरी पड़ी है, गुनाह से भरी है, और इस जमीन पर नाहक खून बहा। और जब ऐसा होगा तो फिर इस जमीन पर ना खुदा रहेगा ना खुदा के लोग रहेंगे। खुदा फिर उनके लिए एक नया यरूशलेम बनाएगा, क्योंकि उन्होंने दुखों की जिंदगी गुजारी है, दुखों में से गुजरे हैं, और जब वो दुखों में से गुजरे हैं तो अय्यूब की कहानी हमें असल में इसी तरफ जा रही है कि अय्यूब दुखों में से गुजरा, दुगना मिला। अय्यूब दुखों में से गुजरा तो उसे दुगना मिला। हम अगर जमीन पर दुख गुजारेंगे वो हमें आगे क्या मिलेगा? आए हम आगे पढ़ें। वो सुबुहान की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देव खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान। खुदा का खैमा क्या होगा? खुदा हमारे साथ रहेगा। कैसा खूबसूरत अजर है हमारे लिए। दुख तो सहेंगे, लेकिन इस दुखों का जो मदावा है, उस मदावे को जब देखते हैं तो खुदा हमारे साथ होगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात होगी कि खुदा हमारे क्या होगा? हमारे साथ होगा। दुखों से घबराने की जरूरत नहीं है। बाइबल बयान करती है दुख के बाद सुख भी आता है। हाँ जी पढ़े। और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, वो उनके साथ सुकूनत करेगा, यही रहेगा, और वो उसके लोग होंगे, वो उसके लोग होंगे। खुदा खुदा आप उनके साथ रहेगा, और खुदा आप उनके साथ रहेगा। शायद अभी नहीं, लेकिन फिर हमारे दरमियान हो, उनके साथ रहेगा। ये जिंदगी अच्छी है या वो जिंदगी अच्छी है? तो जो जिस खुदा को हम, जिसने हमें बनाया है, और वो हमारे साथ रहे, हम उसको देखेंगे जी। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, और वो उनके आंखों के सब आंसू को क्या करेगा? पूछ देगा, खुद पूछेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने जमीन पर बड़ा दुख उठाया है, तुझे बहुत दुख मिला है, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं।
دکھوں کے بعد جو سکھ کا سلسلہ نظر ہمیں آتا ہے وہ بڑا عظیم ہے. یہ تو کچھ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ کے آگے کچھ نہیں ہے. وہ کیا کرے گا جی؟ ان کے آنسو پوچھے گا جی. اس کے بعد نہ موت رہے گی. اس کے بعد نہ موت رہے گی نہ مرد رہے گا. موت کو ہی ختم کر دے گا. خدا موت کو ختم کر دے گا. اور جب موت ہی نہیں رہے گی تو پھر ہم کسی سے جدا بھی نہیں ہوں گے. پھر ہم آپس میں کسی سے جدا بھی نہیں ہوں گے. موت جو ہے وہ جدائی ہے، یعنی بدن اور روح کی جدائی، رشتہ داروں سے جدائی، بہن بھائیوں سے جدائی، بیٹے بیٹیوں سے جدائی، اسے ہی موت کہتے ہیں. لیکن لکھا ہے موت کو ہی ختم کر دے گا. موت کو موت آ جائے گی آگے پھر وہ کہیں نہیں رہے گی. جی. آہو نالا اور نہ آہو نالا نہ درد، نہ آہو نالا رہے گا نہ درد رہے گی. آج تو شاید دردوں میں مبتلا رہتے ہیں لوگ، لیکن وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر درد رہے گی لیکن نہیں رہے گی. جی آگے. پہلی چیزیں جاتی نہیں، پہلی چیزیں جاتی نہیں، پہلی چیزیں چلی گئی، پھر نئی چیزیں آ گئی. اور آگے ہاں جی. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ اس نے کہا دیکھ سب چیزوں کو نیا بنا سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. آسمان نیا ہو جائے گا، زمین نئی ہو جائے گی، ہر چیز بدل جائے گی. لیکن دکھوں کے بعد جو سکھ ہے وہ کیسا خوبصورت ہے. اور جس شہر میں آپ نے جا کر رہنا ہے، آئیے آخری باتیں دیکھ رہے ہیں. آئے یہ جس شہر میں ہم نے جا کر رہنا ہے، یہاں سے 14 سے پڑھ دیں اسی بات میں. اور اس شہر کی شہر پناہ، اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں. 12 بنیادیں تھیں. جس شہر میں ہمیں جا کر رہنا ہے اس کی کتنی بنیادیں ہیں؟ 12. آج تو ہم یہی بلاکوں والے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن وہاں پر کہاں رہیں گے؟ آئیں اس کو دیکھیں. ان دکھوں کے بعد جب سکھ کی زندگی آئے گی تو کہاں رہے گی؟ جی. اور ان پر بنا کے 12 رسولوں کے 12 نام. ہاں جی. اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں. اور ان 12 کے 12 رسولوں کے نام لکھے تھے. اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا، جو مجھ سے کہہ رہا تھا، اس کے پاس شہر، اس کے پاس شہر اس کے دروازوں، اور اس کے دروازوں اس کی شہر پناہ اور اس شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گھر، یعنی سونے کا گز دیا. اور وہ شہر چکور واقع ہوا تھا. اس کی لمبائی اس کی لمبائی چڑھائی کے برابر تھی. اس نے شہر کو اس گز سے ناپا، اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا. یہ جب میں پڑھتا تھا نا اس وقت فرلانگوں کے چکر تھا، یہ میٹر والا چکر نہیں تھا. جب میں پڑھتا تھا تو اس میں فرلانگ ہی چلتے تھے. تو یہ بھی ایک نمائش ہوتی تھی، لیکن بعد میں یہ میٹر، کلو اور انچ میں بدل گیا. ہاں جی. اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی. اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی. اور اس نے شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتہ کی پیمائش کے مطابق ناپا تو 144 سال نکلا. یہ پہلے جو ہمارے بزرگ تھے نا وہ ہاتھوں سے ناپا کرتے تھے، یا پھر اسے پنجابی میں ایسے کر کے کہتے تھے کرو. کیا کہتے تھے؟ کرو. یعنی پاؤں کی پیمائش سے ہی وہ ناپ کرتے تھے. اس وقت ان کے پاس کوئی فیتے نہیں تھے کہ وہ اپنے اسی حساب سے چلتے تھے. اور یہاں پر بھی ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں. جی. اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر، اور شہر پناہ کی تعمیر یہ شیٹ کی تھی. شہر ایسے خالص ہونے اور اس کی
سونے کا تھا، وہ شہر کیسا ہے؟ خالص. کیا بولے کیا ہے؟ خالص ہے. آواز کم ہے. خالص ہے. خالص سونے کو کندن کہتے ہیں. جو یہ آپ ہم پاک کہتے ہیں یہ روڈ گولڈ ہے، کیونکہ اس میں چاندی پیتل تانبا مکس ہوتا ہے اور اسی سے وہ یہ چیز بناتے ہیں. کبھی بھی آپ جب چیز بیچنے جائیں گے تو آپ کو لے گا چیز تو سنار کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد ایک پتھر ہوتا ہے، اسے کسوٹی بھی کہتے ہیں اور کسوٹی بھی کہتے ہیں. اس پر رگڑتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے اس میں تانبا کتنا ہے اور سونا کتنا ہے. پھر وہ اس کے حساب سے آپ کو جو ہے وہ اس کے پیسے دیتا ہے. لیکن یہ خالص سونے کا ہے، اس میں کوئی روڈ گولڈ نہیں ہے. یہ پیور دانے آپ کے لیے آپ کے پاؤں کے نیچے سونا بنا دیا. شہر کو سونے کا ہے. جی جو شفاف شیشے کی مانند ہو، جو شفاف شیشے کی مانند ہو اور شہر کی شہر بنیاد، اور شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھی. پہلی بنیاد یہ شب کی تھی، دوسری نیلم. یہ وہ پتھر ہے جو اس وقت لوگ پہنتے بھی ہیں. تیسری شب چراغ، چوتھی زمرد کی، پانچویں کی عقیق کی، چھٹی لال، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فروزہ کی، نویں صبر جد کی، دسویں جملی کی سبلی، اور 11ویں سنگے سبلی کی، اور 12ویں یاقوت. یہ سارے پتھر ہیں. ہاں جی. 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے. ہر دروازہ ایک موتی کا تھا اور شہر کی سڑکیں شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی. یہ ہے جب ہم دکھ سہیں گے اس کا یہ گھر چھوڑ دیں گے، کچے گھر جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اس گھر میں جا کر رہیں گے جس کی جو ہیرے جواہراتوں سے بنا ہو، جس کی سڑکیں بھی سونے کی ہوں. کیا یہ دکھ جو ہے ان سکھوں کے آگے کوئی کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ جہاں آپ کا خدا کے ساتھ ہوگا، اتنا قیمتی شہر ہوگا جہاں پر آپ نے جا کر رہنا ہے. لیکن یہ دکھ جو ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والے ہیں. لیکن آگے ہمیں ایک اچھا شہر ملے گا. کیا ہم اس شہر میں جانا چاہتے ہیں؟ لگتا نہیں جانا چاہتے ہیں. نہیں نہ جانا چاہتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آئی تھی. جانا چاہتے ہیں؟ آواز بلند آواز سے. اتنی جگہ اچھی جگہ جانا اور اس کے لیے بھی ابھی سوچ ہی رہے ہیں. جانا چاہتے ہیں؟ جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دکھوں سے گھبرانا نہیں ہے، دکھوں کو ہنس کر سہنا ہے تاکہ ہم اس سچے مقام کو حاصل کر سکیں. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے